پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جزاک اللہ سبحان اللہ محترم اختر قریشی صاحب محترم نوید اکرم صاحب جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم نوید اکرم صاحب آج پروگرام میں اور محترم اختر قریشی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں دونوں شخصیات اور اختر صاحب کا آنا تو یقیناً اس حوالے سے اہم ہے کہ نعت کے حوالے سے حمد کے حوالے سے اور منقبت اور سلام اور سوز کے حوالے سے ہر حوالے سے آپ کا بڑا اہم مقام ہے بڑی خدمت ہے اس حوالے سے آپ کی لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچانا تو میں چاہوں گا اختر صاحب یہ فرمائیے کہ کچھ تھوڑا سا اپنے سفر کے بارے میں بھی آپ بتائیے ہمیں 50 سال کا مجھے اچیومنٹ ایوارڈ ملا ہے یونیورسٹی سے 50 سال نعت خوانی کرتے یعنی کہ نعت و خواں کہتے ہیں نا جا تو اس میں ساری چیزیں آتی ہیں ہم سے لے کر
یہ سب چیزیں مرثیت تک، سلام تو تک، یہ اس میں منقبت تک. بہت اللہ کی کرم نوازی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ٹی وی سے بھی اور مختلف جگہوں پہ ایوارڈات سے نوازا گیا. تو خود یعنی کہ اس جانب دل کھنچتا تھا یا کسی خاص میرے والد صاحب تھے تربیت؟ جی، انہوں نے تربیت کی. پھر میں نے محمد علی زوری صاحب جو میرے استاد تھے نعت خوانی میں، واہ، قصور والے نا؟ جو قصور والے، اور ماشر عبداللہ صاحب، جی جی جی. ان کا بھی میں شاگرد ہوا. وہ مدانگ میں ہی رہتے تھے، ہاں 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 تو اس وجہ سے ہاں. وہ مجھے خود ہی لے آتے تھے، خود ہی لے. ظہوری صاحب کی اتنی چیزیں ہیں اور کتنا اچھا، ابھی بھی بہت عمدہ، جیسے یہ جو نسل ہے نوید صاحب والی، ابھی بھی بڑی اچھی سلیکشن کرتے ہیں. مگر یہ جو نسل تھی ظہوری صاحب والی، اعظم چشتی صاحب والی، اور دیگر جو مظفر فاضل صاحب والی، اس میں جو بھی لوگ جو سلام پڑھتے تھے، مرثیہ پڑھتے تھے، منقبت تھی، نعت تھی، حمد تھی، کلام کا انتخاب بھی بڑا ہی اعلیٰ اور منفرد ہوتا تھا اور بڑی احتیاط سے اس کا انتخاب کرتے. ہاں جی، ظہوری صاحب نے بہت اچھی نعت پڑھی اور مجھے 7 ایوارڈ ملے عمرے کا ٹکٹ، عمرے کے ٹکٹ کی. یہ ان کی یہ نام نہ لوں تو یہ ان کی ساری دعاؤں کا اثر تھا کہ مجھے مدینہ پاک سرکار نے نوازش کی. اور ظہوری صاحب کی کوئی بھی چیز آپ کو یاد آتی، اور اگر آپ چاہیں نوید تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے. جی. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، کیوں کہ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، تیریاں تے خوبیاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تے کتھے تیریاں غلام دا جواب نہیں، تیریاں تے خوبیاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تے کتھے تیرے غلام دا جواب نہیں. حورانو تو روح گونڈے، حورانو تو روح گونڈے، حبشی بلال دا، پھر میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو، جڑا تیرے دیوے والے رب دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے دیوے والے رب دے دنیا تے آیا کوئی تیری، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مکے رہن والیا، مکے رہن والیا،
مدینے آن والیاں مکے رہن والیاں مدینے آن والیاں ٹھڈ کھان والیاں نسینے لان ہائے ہائے والیاں ہائے ڈڈ کھان والیاں نسینے لان والیاں تیرے بنا ڈگیاں کوئی ہائے نہیں ہائے سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے بنا ڈگیاں کوئی نہیں سنبھالدا پھر عشقی ظہوری عشقی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ساریاں تو وڈا نعت خان تے قرآن اللہ اللہ عشقی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ساریاں تو وڈا نعت خان تے قرآن ساریاں تو وڈا نعت خان تے قرآن صورتاں سپارے صورتاں سپارے رنگ نبی دے کلام دا پھر میں لب کے لیاں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ محترم قریشی صاحب سبحان اللہ نوید صاحب اور ناظرین اسٹے ود اس کہیں نہیں جائیے گا چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور ابھی کلام میں ذکر ہوا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا اپنا پرانا شعر آپ لطف لیں گے کہ میں چھوڑ سکتا نہیں ساتھ استقامت کا میں چھوڑ سکتا نہیں ابھی شعر دیکھیے گا حضرت میں چھوڑ سکتا نہیں ساتھ استقامت کا میری اذان سے جوش بلال مت چھینو میں چھوڑ سکتا نہیں ساتھ استقامت کا میری اذان سے جوش بلال مت چھینو اور مزید آپ کو استقامت کی انتہا دیکھنی ہو تو وہ نظر آتی ہے آپ کو پھر کربلا چھوڑے دے وقت بات آپ سے کوئی تیری نا مثال دا حال دل کس کو سنا ناظرین گرامی پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے کوئی صاحب یہ فرمائیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ والی نسل تھی جی جی ان میں سے بہت نعت گو شعراء کرام تھے نعت گو بھی تھے نعت خواں بھی تھے اور اب بھی یقیناً ایسے نوجوان ہیں ایسے لکھنے والے ہیں ہاں ایک دو ہیں لیکن زیادہ اتنے نہیں ہیں اس کثرت جیسے آزم چیتی صاحب جی آزم چیتی صاحب تھے شاعر بھی مظفر وارثی صاحب تھے وارثی صاحب اور بہت سارے عبدالستار نیازی نیازی صاحب تھے محمد علی زہوری صاحب یس زہوری صاحب تھے اس طرح منظور کنائن صاحب جی کونن صاحب تھے کتنا عمدہ جی اور آپ دیکھیے کہ سب کا جو تھا وہ اس پائے کی نعت لکھتے تھے کہ بڑے بڑے علماء کرام سے بھی اس کی داد جو ہے وہ وصول کرتے محمود نقشبندی جس بالکل کوئی سلیقہ ہے جی ہاں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اب جو ہمارے نعت خوان حضرات ہیں یا ہمارے دیگر جو اسی اس سے سلسلے سے جڑے ہوئے دوست ہیں وہ پڑھتے تو ہیں بہت عقیدت رکھتے ہیں بہت ہی عشق رکھتے ہیں مگر سیرت سے تاریخ کربلا سے اور پوری طریقے سے یعنی کہ جو اسلامی تاریخ ہے جو فلسفہ ہے دین کا اس سے اس شدت کے ساتھ ان کی وہ طالب علمانہ رویہ ان کا نہیں ہے جیسے ہمارے ان بزرگوں میں نے عرض کیا ہے آپ جو فرما رہے ہیں نا اب وہ نعت پڑھنے کا انداز جو تھا اب وہ دوسری لائن پہ چلا گیا پہلے تو آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں میں ایگری کرتا ہوں اور آپ
99% 100% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آدم چشتی صاحب ایسی نعت لکھے ہیں، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش سے نیچی ہے، ملتا نہیں کیا کیا، یہ شاید دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، دیکھیے دل گریہ کنا اور نظر سوئے مدینہ، مدینہ اعظم تیرا انداز طلب کتنا کتنا حسین ہے۔ کیا کیا آپ کو یاد ہے یہ مجھے اتنے تو شعر یاد تھے، میں باقی میں یاد کرا دوں گا، بسم اللہ کیجئے۔ اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، میں آپ کو سارے یاد کرا دوں گا، آپ بسم اللہ کیجئے۔ ایسا یہ انہی کا رنگ جی 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 خاص محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، تیرے لب سبحان اللہ پہ نہیں ہے ایک سبحان اللہ لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے تو چاہے تو ہر شب ہو شب اسرا تو چاہے تو ہر شب ہو شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے اونچا ہے تو ہر شب ہو مثالے شب اسرا شب اسرا تو چاہے تو ہر شب شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری عرش بری ہے ایسا کوئی محبوب ہر ایک کو میسر کہاں، ہر ایک کو میسر کہاں تیرے در کی غلامی
ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں تیرے در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، بلکہ تیرے در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، دل گریا کنا اور نظر مدینہ سوئے مدینہ، دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے گئے صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور عالم صاحب کو بھی یا ان کی یاد ہو گئی، آپ نے کہہ دیا ہمارا تو یہ، لیکن آپ کی محبت ہے، چاہت ہے، اور واقعی ناظرین گرامی ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ جیسے مجھے اپنی نعت کے پرانے شعر یاد آئے گا، اسی بات کو یوں کہا گیا ہے، میں سب زمانوں کی تاریخ پڑھ چکا ہوں مگر، میں سب زمانوں کی تاریخ پڑھ چکا ہوں مگر، جہان بھر میں تیری ایک بھی مثال نہیں۔ اور جسے آپ کہتے ہیں نا، کیونکہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، جہان بھر میں تیری ایک بھی مثال۔ ابھی مظفر واشی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا، ان کا ایک کلام آپ نے پڑھا ہے، بہت ہی قبولیت جہاں حاصل ہوئی، تو اگر تھوڑا سا جی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو اس کے نبی اس قدر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو اس کے نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو
اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، اس کا دیوانہ میں تو دیوانہ دیوانہ ہاں، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر سبحان اللہ سبحان اللہ گیا، مفلس سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی۔ نسبت سے دیکھی یاد آ گیا کہ پھر تو صدیاں اسے سینے سے لگاتی ہیں وسیع، سبحان اللہ، پھر تو صدیاں اسے سینے سے لگاتی ہیں وسیع، پھر تو صدیاں اسے سینے سے لگاتی ہیں وسیع، جو تیرے نام سے ایک بار پکارا جائے، جو تیرے نام سے جو تیرے نام سے ایک بار پکارا جائے۔ جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغے حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، ہاں جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتے ہوئی، میری خانہ بدوش کو گھر مل گیا، مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا۔ حال دل کس کو۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ رضا صاحبہ کیا ہے پروگرام کس پر لیں؟ اب ہم بڑھتے ہیں پبلک کی طرف۔ جی اختر قریشی صاحب کو میں بہت شوق سے سنتا ہوں، آپ بہت عمدہ کلام پڑھتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ کلام حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے سنا دیں۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ جناب کیا کہنے ہیں؟ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے،
سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اب کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں گدائے مصطفیٰ ہوں اور یہ میری پہچان ہے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. کیا کہنے نبی صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور والا پروگرام بالکل آخری لمحات میں ہے, تو آخر میں کیا آتا ہوگا قریشی صاحب؟ ادیب رائے پورہ کا کلام ہے. جی جی جی, آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب دیت واہ, سلام ہے. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب رہے اللہ دیت اکبر, پر. یہ اس میں پیش کرتا ہوں. اللہ ہوگا تھا. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے آل رسول سے کیے ایک کے بعد ایک دیا سب کا جواب ریت پر ایک کے بعد
ایک دیا سب کا جواب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں اتنا تو بے ادب نہیں لم سے لبے حسین کو ترسا ہے اب ریت پر لم سے لبے حسین کو کیا کہنے ترسا ہے اب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر